بات کنفرم ہو گئی کہ ہم اس دنیا میں اگر ہیں تو ہم اس شہادت کے قائم ہونے کے بعد ہیں. رسول ہم پر گواہ ہیں, ہمارے ہر عمل پر گواہ ہیں, اور ہم دوسری امتوں پہ گواہ ہیں. ہمارا کوئی ایکسکیوز اب باقی نہیں رہا. ایک بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس قدر انبیاء کے درمیان میں قد بلند ہے, یہ یاد رکھیں کہ اگر ان کی بات کی نافرمانی کی گئی تو یہ جرم بھی اتنا ہی بڑھتا. یعنی اگر ہمارے لیے انعامات بڑے ہیں تو یہ یاد رکھا جائے گا کہ پھر سزائیں بھی بڑی. یہ دونوں چیزیں ہی کہ جس کی جو چیز یعنی اگر شان بڑی ہے تو وہ ہر لحاظ سے بڑی ہوگی, اور گناہوں میں ہم چلے جائیں گے تو پھر گناہوں میں سزائیں بڑی. کیونکہ پیچھے تو کسی نے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انکار کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جنہوں نے اپنی امت کو آخر وقت میں خاص لازمی خطبہ جو دیا تھا, جو بالکل آخری خطبہ ہے, بائبل میں لکھا ہے, اور اس کا بڑا ایک بایو ڈیٹا بھی ہے موجود, بڑا لمبا چوڑا, جس میں ہم یہودیوں سے ڈیبیٹ کرتے ہیں حضور گرامی مرتبہ کی رسالت کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں وہ فل اینڈ فائنل خطبہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضور گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کر دیا. آج کیونکہ ولادت باسعادت کے حوالے سے بیٹھے ہیں تو وہ میں کوٹیشن ضروری سمجھتا ہوں. تو اس میں فائنل خطبہ تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا جھنڈا اپنے نائب الخلیفہ جناب یوشع بن نون کو دیا اور کہا تھا کہ یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے, اس کے بعد میں آپ کو نہیں مل سکوں گا, اور پھر اس کے بعد آپ کوہ طور پہ جلوہ افروز ہوئے. اس لیے کب وصال فرمایا کسی کو کچھ پتہ نہیں, آپ کی قبر کبھی کسی کو نہیں, سوائے ہمارے پاس صرف ایک شہادت موجود ہے جس میں حضور گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب شب معراج بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا, راستے میں نے جناب موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے. اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں گے, حضرت کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر کا آج تک کسی کو نہیں ملی. فائنل خطبے میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا, اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا, اور موسیس I will raise them up a prophet like you in your brethren and I will put my word in his mouth. کہ میں بنی اسماعیل میں سے, آپ کے بھائیوں میں سے ایک پیغمبر اٹھاؤں گا جن کی شان یہ ہوگی, اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ آپ تو میرا کلام کھڑے ہو کے سنتے ہو نا کوہ طور پہ, اور میری آواز سے لطف اندوز ہوتے ہو, لیکن ان کی امت کا مقام کیا ہوگا کہ جو خدا کی آواز مصطفیٰ کی زبان سے سنیں گے. I will put my word in his mouth. میں اپنا کلام ان کی زبان سے بولوں گا, ہیڈ سپیکر کی طرح, جس طرح میں بول رہا ہوں اور وہ ہیڈ سپیکر میری آواز کو آپ کو سنا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی آواز کو مصطفیٰ کی زبان سے جاری کروں. تو دیکھو نا, ایک بندہ وہ ہے جس نے جناب موسیٰ کی نافرمانی کی ہے, اس کی بھی سزا ملے گی اسے, لیکن ہم وہ ہو جائیں گے کہ جو اگر خدا نخواستہ نافرمانی کریں گے تو خود اس ذات کی جن کی زبان سے رب بول رہا ہوں, وما ينطق عن الهوى, ان کا نطق اپنی ہوا کہتے ہیں, مرضی, خواہش کو, ڈیزائرز کو. He can't speak with his own desires. اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی بھی اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے ہیں. اگر یہ کہے نا کہ فاطمہ مضغۃ منی, یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, تو یہ خدا کی مرضی سے بات کر رہے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں. اگر یہ کہے الحسن منی والحسین منی وانا من الحسن والحسین, تو یہ اپنی مرضی سے تھوڑے ہی بول رہے ہیں. جس طرح ہر نانا اپنے نواسوں کے لیے بولتا ہے, رسول کی بات ایسی نہیں ہے, اپنی مرضی سے یہ نہیں بول رہے. اللہ فرماتے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن. یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم سے کوئی لغزش ہو جائے گی, پھسلن ہو جائے گی کسی مقام پہ جا کر کے, تو ہم متحبین ہو جائیں گے حضور گرامی مرتبہ کی سزا بھی شروع. خدا کبھی بھی یہ گوارا نہیں کر سکتے ہیں کہ رحمت للعالمین کی تم روگردانی کرو اور مجھ سے آ کے رحمت کی بھیک مانگو. پاسبل نہیں. جن کو میں نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے, ان سے تو تم رحمت کی بھیک مانگتے نہیں, اور انہوں نے جو میں تمہیں اپنے بازوان رحمت میں جگہ دی تھی اس میں تو تمہیں جگہ چاہیے نہیں, اور میری طرف آتے ہو رحمت کی بھیک مانگنے. پاسبل نہیں. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں, اللہ نے یہ قانون بنا رکھا ہے اور فرما رکھا ہے کہ خدا کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنا کلام لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے بارے میں یہ گمان بھی مت کرنا کہ میں ایک بات فرماؤں
اور پھر اس کا انکار بھی کرنا. جس طرح کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں بار بار God changes his mind gradually. یہودیوں کو یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہمیشہ طور پر دماغ اپڈیٹ کرتا رہتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ طور پر اپنی سوچ بدلتے رہتے ہیں. جبکہ خدا کا یہ فرمان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. سوچ کا بدلنا علم کی محدودیت کی علامت ہوتی ہے. کہ آج میں کوئی بات کر رہا ہوں, بعد میں میری نالج میں آئے کہ بات ایسی نہیں تھی, میں بیان بدلوں. پھر بعد میں کبھی مجھے خیال آیا کہ وہ بھی بات ٹھیک نہیں تھی, پھر بیان بدلوں. خدا کے ایسا نہیں ہے. علم ازل خدا ہے, علم ابد خدا. اور بلکہ ہمیں فرما رکھا ہے خدا نے کہ تم باوجود اس کے کہ جہاز فضاؤں میں اڑا لو, باوجود اس کے کہ فضاؤں کی دوش پر اپنی آوازوں کی لہریں چھوڑ دو, باوجود اس کے جس چیز کا نام علم ہے, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, جس کو علم کہتے ہیں وہ میں نے تمہیں بہت تھوڑا سا دیا. جو کرشمے تم دیکھ رہے ہو یہ اس تھوڑے سے علم کے ہیں, ان قطرات علم کے ہیں, سمندر کا پیار. لا تبدیل لکلمات. فرماتے ہیں میں اپنے کلمات نہیں سیکھتا. زمانہ مرور زمانہ کے ساتھ وقت گزرتا رہا, پیغمبر بعد از پیغمبر دنیا میں تشریف لاتے رہے اور اپنے علم سے اپنے فیضان سے دنیا کو معطر و منور اور ہدایت کی روشنی سے منور کرتے رہے. لیکن ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں ایک بات ضرور کی, جس طرح کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی کہ اپنے زمانے میں کہ علم ابھی نامکمل ہے, علم ابھی تکمیل کو نہیں پہنچا. یاد رکھیں کہ ہم جس دور میں ہیں یہاں علم اپنے تکمیل کو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا, قرآن میں ہے آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم کہ وہ انبیاء سے جو سلسلہ ہدایت میں نے شروع کیا تھا, اللہ فرماتے ہیں, اور اس سلسلہ ہدایت کی جو امارت زمانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اوپر درمیان تعمیر ہوتی رہی ہے, آج وہ مکمل ہو چکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کے بعد کوئی نبی اور رسول کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پچھلے دنوں میں ادھر ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بیٹھا ہوا تھا لاہور میں, تو ایک ڈاکٹر ہے قادیانی, مجھے نہیں پتا تھا, میرے دو چار دوست ہیں ڈاکٹر صاحبان, جس طرح ملک صاحب بھی ادھر رہ کے آئے, کچھ عرصہ تو جانتے ہیں, بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. تو ایک قادیانی دوست تھے, وہ بھی ڈاکٹر صاحب تھے, نام بھی ان کا بڑا پیارا طارق نام ان کا. مجھے ایک دوست بتانے لگے کہ یہ قادیانی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے غیر محسوس انداز سے ان سے گفتگو کی تاکہ وہ محسوس بھی نہ کریں. میں نے کہا کہ رسول کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اب ضرورت نہیں ہے کسی اور پیغمبر کے, رسول کسی بھی فارم میں, چاہے وہ بروزی پیغمبر ہو چاہے وہ ذلی پیغمبر ہو. اس لیے کہ اگر کوئی پیغمبر نیا آتا ہے تو ہم اس سے پوچھیں گے سب سے پہلے کہ آپ جو تعلیمات لے کے آئے ہیں وہ ہمیں دیں. آپ کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو یونیک ہے, ٹھیک ہے, جو پہلے کسی پیغمبر نے نہیں دی, جو آپ دے رہے ہیں. اس لیے کہ جو بھی آپ دیں گے اخلاقیات عالیہ کے لیے وہ یہاں پہلے سے موجود ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر تو وہ اخلاقیات پہلے سے موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ چیٹ کی ہے, چوری کی ہے. اور الحمدللہ رب العالمین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استاذ کامل ہیں اس قدر کہ جس طرح لارڈ رسل نے کہا تھا, this book is complete enough that there is no capacity to put in and pick out any single word. قرآن ایسی کتاب کا نام ہے جو اتنی مکمل ہے کہ اس میں سے ایک لفظ نکالا جائے تب بھی اس کی تکمیل میں فرق پڑتا ہے, ایک ڈال دیا جائے تب بھی فرق پڑتا ہے. اتنی مکمل ہے. اب ضرورت نہیں رہی کسی لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کوئی خشک اور کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا میں اس میں ذکر نہ کر دیا. ہر چیز کی بیس موجود ہے اس کے اندر. اصل کتاب تو والحمدللہ کچھ عرصہ لگا اور طارق صاحب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینا تھی, اسباب بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو اس کے لیے پیدا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں. تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ پیغمبر اپنے اپنے ازواج میں تشریف لاتے رہے اور رشت و ہدایت کی روشنی سے زمانے کو منور کرتے رہے, حتیٰ کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو تسلیم کا جب زمانہ تھا اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا تھا کہ اتنا بڑا پیغمبر دنیا میں آیا جو لوہے کی کانوں میں تشریف لے جاتے ہیں اور لوہے کے بڑے بڑے
تیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور بالکل موم کی طرح جس طرح چاہے ان کو موڑ کرتے ہیں. اتنا بڑا پیغمبر اپنے ہاتھ سے پتھر کی لوہے کی بڑی بڑی قیمتی اشیاء بنا لے. زمانے والوں نے یہ خیال اور گمان کیا کہ شاید ان سے بڑا کوئی پیغمبر نہیں ہوگا. انہوں نے اس زمانے میں ان سے بھی کہا تھا کہ آپ ہیں وہ آخری پیغمبر، وہ پیغمبر کے جن کے بارے میں خدا عز و جل علیہ کرام نے پچھلے پیغمبروں کو بھی کہہ کے بھیجا تھا کہ ان کے آنے کے منتظر رہو. قرآن پاک میں بھی ذکر ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ان کو حکم تھا، ہر پیغمبر اپنی امت کو یہ کہہ کے جاتے رہے ہیں کہ اگر آپ کی زندگیوں میں وہ ماہ طیبہ تشریف لے آئے تو تم نے ہماری شریعت کو چھوڑ کر کے ان کے پیچھے لگنا ہے اور ان کا ایمان لے آنا. قرآن پاک میں ذکر تؤمنون بہ، ضرور بے ضرور ان پر ایمان لے آنا، ولتنصرنہ، اور صرف ایمان ہی نہیں لانا، ان کے مشن میں ان کے مددگار بننا. سو حضرت داؤد علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ آپ ہیں وہ پیغمبر جن کے انتظار ہے زمانوں سے لوگوں کو. وہ آپ خاموش ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے ابھی جو اچھی تلاوت کرے جس طرح قاری صاحب کی کر رہے تھے میرے بھائی کر رہے تھے، تو یہ پیاری آواز سے تلاوت جو کرتے ہیں قاری صاحبان، ان کے لیے ایک ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے قرات کی دنیا میں لحن داؤدی کی. کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تو ایسی آواز ہے جس طرح داؤد کی آواز ہے. اتنی خوبصورت آواز کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مزامیر آپ پڑھ کے دیکھیں بائبل کے اندر، اس قدر اس میں ذکر ہے کہ جب آپ سمندروں کے کناروں پہ جا کے بیٹھ کے خدا کا کلام پڑھتے تھے جناب داؤد علیہ السلام، تو ساری کی ساری مچھلیاں کناروں پہ لگ جا کے سوتے گے اور پرندے ہواؤں میں معلق رہتے تھے. چوپاؤں کو ان کے چلانے والے مار مار کے تھک آتے تھے، لیکن وہ جب تک آپ خاموش نہیں ہوتے تھے چھپائے حرکت نہیں کرتے. اس قدر خوبصورت آواز تھی. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے آنکھیں بند کی اور پھر آنکھیں کھولی. بائبل میں ذکر ہے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی فرمایا ہے کہ وہ جو پیغمبر ہے ان کی ایک نشانی ہے. I will perpetuate his name amongst the nations of the world and they shall praise him forever and ever. ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ جس دن سے اپنے نبوت کا اعلان کریں گے اس دن کے بعد سے لے کے ہر دن جیسے جیسے گزرتا جائے گا ان کا ذکر بلند ہوتا چلا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، قرآن نے بھی فرمایا رفعناک لک ذکرک، ہم آپ کے لیے آپ کی اس رفعت ذکر کو بہت بلندی دے دیں. اور ہم جانتے ہیں آپ اس ٹائم آپ اگر ریسرچ بھی کرنا چاہیں تو آپ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم دنیا میں کون سے ایسے نام ہیں جو بڑے زیادہ بولے جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک نام نامی اللہ کا ہے اور اس کے بعد حضور گرامی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. ترتیب قرآن میں یہ اللہ فرماتے ہیں ساری عزتیں میرے لیے ہیں اور میرے بعد میرے رسول. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ ذکر کیا اور اس میں بھی انہوں نے فرما دیا کہ وہ ابھی تشریف نہیں لایا کیونکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ دن بدن بڑھتی چلی جائے گی. اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے ڈائریکٹ بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جنہوں نے دنیا پر حکمرانی کی. اور حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ مخلوقات عالم پہ حکمرانی کی. جنات پر آپ کی حکمرانی ہے. ابھی آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنات کی بنائی ہوئی مسجدات بھی بیت المقدس میں موجود ہیں. اس زمانے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اتنے بھاری بھرکم پتھر حضرت انسان نے اٹھائے ہوں اور اتنی بلندی پہ جا کے ٹکائے ہوں. جانوروں سے بھی نہیں کھینچے جا سکتے. یہ بین دلیل ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام جنات سے مسجد بنواتے تھے. حدیث پاک میں حضور گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی سے وضاحت مخلوقات عالم پر حکمرانی کی. ملکہ بلقیس کے تخت کو دیکھ کے آنے والا وہ پرندہ بھی قرآن میں ذکر ہے. وہ پرندے بھی آ کر کے آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اپنی اپنی ڈیوٹی کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام تسلیم کے حوالے سے ہے کہ ایک دن وہ اپنے محل کی چھت پہ اپنی ازواج کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں اور جتنے کے جتنے دنیا کے پرندے ہیں ان کے سرداران سے گفتگو کر رہے ہیں. خطاب فرماتے ہیں پرندوں. اور آپ کی بیویوں میں سے آپ کی ایک زوجہ محترمہ خود ایک پیغمبر کی بیٹی تھی، پیغمبر کی بیوی بھی تھی.
यरूशलेम से, बैतुल मुक़द्दस, वो भी आपके पास तशरीफ़ फरमा के जब आप पैगम्बर हज़रत सुलेमान वो परिंदों से खिताब करके हटे वापसी की तरफ, आपकी उस ज़ौजा मोहतरमा ने अर्ज़ किया, हुज़ूर आपकी ये शान शौकत, मर्तबा, मुकाम, इतना बड़ा तख्त है जिस पर 3000 लोग सवार होते हैं, और आप दुनिया के आखिरी कोने तक आधे दिन में चले जाते हैं और बाकी वापस आधे दिन में तशरीफ ले आते हैं। हवाएं आपके हुक्म से चलती हैं, परिंदे आपके ऊपर छाँव करते हैं जब आप चलते हैं, और परिंदों से आप खिताब कर रहे हैं, जिन्नात आपके खादिम हैं, बड़े बड़े साहिबान इल्म व फजल आपके आगे हाथ बांधे खड़े रहते हैं, जो पलक झपकते बड़े बड़े तख्त उठा के ले आते हैं। इतनी बड़ी शान और शौकत आपकी, आपसे बढ़कर तो कोई भी नहीं आ सकता। यानी बादस खुदा बुजुर्ग कोई के सामने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समाप्त किया, खामोशी से बैठे रहे, फिर तबस्सुम फरमाया। बाइबल में जिक्र है, मेरे पास ओरिजिनल टेक्स्ट भी पढ़ा हुआ है बाइबल का, हिब्रू लैंग्वेज में, इब्रानी में, और जिसमें हुजूर गिरामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इब्रानी में नाम है बाकायदा तौर पर लिया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इम कहते हैं प्लूरल के लिए, जिस तरह हम कोई भी नाम बोलते हैं, जिस तरह बोलते हैं कि फैन, और जमा के लिए बोलते हैं फैंस, माइक है माइक्स बोलते हैं हम जमा के लिए। तो इस तरह इस जमा की 2-3 किस्में होती हैं। देखिए, एक तो ये जमा है जो अददी जमा होती है, जिस तरह एक गिलास है और 2 होंगे तो हम कहेंगे ग्लासेस इंग्लिश में। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ जमा अददी नहीं होती, वो रॉयल प्लूरल होती है। जिस तरह बादशाह वक्त अपने आप को आई नहीं बोलता कि आई बैठते हो, तो वी बैठते हो, बल्कि बरतानिया वी बोलती है अपने लिए। हमारे यहाँ भी ऐसा पाया जाता है, कहा नहीं जाता कि हम जाएंगे, एक अकेला शख्स बैठा होता है जो बड़ा नवाब होता है, इलाके कहता है हम देख लेंगे इसको क्या करता है। तो ये रॉयल प्लूरल है। अल्लाह पाक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को बाइबल में रॉयल प्लूरल के साथ जिक्र किया। हजरत सैयदना सुलेमान ने फरमाया, अल्लाह फरमा रहे हैं, हिक्को ममितकिन बिखुल्लु मुहम्मदिन ज़ैदुद्दीन बज़ैराई बैनुत यरूशलेम, ऐ यरूशलेम की मुकद्दस बेटी, अल्लाह तो फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें नाम बताता हूँ सुलेमान उनका, कि जिनसे बड़ा इस कायनात में खुदा के बाद और कोई भी नहीं है। और वो कौन है? मुहम्मदिन, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार दुरूद पाक पढ़िए मोहम्मद से, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर गिरामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबदुल आबाद तक रहेंगे। हम जब नहीं भी होंगे फिर भी दुरूद सलाम जारी रहेंगे, और इसी दुरूद सलाम की बरकत से हमारी कब्रें भी मुनव्वर होंगी। हमारा ईमान, और इसी सलामत और तस्लीम की बरकत से हशर की सुबह को हम पर नजर रहमत व इनायत की जाएगी इंशाअल्लाह। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तस्लीम ने नाम भी बता दिया कि ऐ यरूशलेम की बेटी, मैं आपको नाम जिक्र करता हूं, नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद पैगंबर आते रहे, बात को मुख्तसर करते हैं। आमद का जिक्र तो खैर इतना कसीर है कि एक तालिब इल्म के लिए घंटों में गुफ्तगू की जाए तो कम है। ज़माना गुजरा, मैं सिर्फ मारूफ रिसाला निज़ाम की मुफस्सिरीन को यहाँ आपको गोशगुजार करने की सादत हासिल करूँगा कि 2 पैगंबर एक वक्त में, हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु तस्लीम और हज़रत यहया अलैहिस्सलातु तस्लीम इब्ने ज़करिया, एक ही वक्त में दोनों पैदा हुए। हम जानते हैं कि जब हज़रत मरियम के पास हज़रत ज़करिया जाते थे, कुरान में जिक्र है, और उनके पास गैर मौसमी फल पड़े होते थे, वहाँ जहाँ पे मर्द नहीं आ सकता। यरूशलेम के अंदर वो जगह थी जो ख़वातीन के लिए वक़्फ़ थी, और वहाँ मर्दों का दखल ही ममनू हासिल था। और हज़रत ज़करिया वहाँ के हेड प्रीस्ट होने की हैसियत से तशरीफ़ ले जाते और उन बच्चियों को अपने फैज़ से मुनव्वर करते। तो ये भांजी थी हज़रत ज़करिया की, जनाब सैयदा मरियम। वहाँ जाते तो गैर मौसमी फल होते वहाँ, यानी सर्दियों में गर्मियों के फल होते, गर्मियों में सर्दियों के फल होते। तो हज़रत ज़करिया को बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे एक औलाद दे। उम्र 80 साल 85 साल हो चुकी। तो उन फलों के पास बैठ करके दुआ की कि ए मरियम को गैर मौसमी फल देने वाले, मुझे निकली हुई उम्र में औलाद दे दे। तो कादिर है, गैर मौसमी फल दे सकता है। अल्लाह ने फरमाया कि हम आपको बेटा देंगे।
تو حضرت یہی جس طرح انسان ہوتا ہے، آج ہمارے اندر بھی یہ کیفیت پائی جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز اچیو کرنا ہوتی ہے، ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کوئی نشانی رکھ دے کہ میری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں. ہم ایسی نشانی کرتے ہیں کہ اگر وہ موٹر سائیکل والے نے وہاں بریک لگائی تو میری دعا قبول ہوگی. فارچونیٹلی وہ بریک لگا بھی لیتا ہے. تو ایسے ہم پرکھتے ہیں. پیغمبروں کا بھی طریقہ رہا، کہا کہ اللہ مجھے کوئی نشانی بھی دیجیے. وہ آگے ذکر آیا ہے کہ 3 دن آپ کلام کرتے ہوئے بھی کلام نہیں کر سکے، آپ کی ابیلٹی نہیں رہے گی کلام کرنے کی. یہ علامت ہوگی کہ آپ کو اللہ بیٹا دیں گے. حضرت زکریا کے ہاں جناب یحییٰ پیدا ہوئے، اور اسی طرح حضرت مریم کے ہاں جناب مسیح علیہ السلام نے جنم لیا. پنگوڑے میں دونوں اکٹھے ہی لیٹتے تھے، ان کا پنگوڑا جلایا جاتا تھا. کبھی مریم سلام اللہ علیہ جلاتی اور کبھی حضرت زکریا جلاتی. ایک وقت میں جوان ہوئے. مسیح علیہ السلام کے حوالے سے یہودیوں کو یہ تھا کہ نعوذ باللہ، شروع سے وہ کہتے تھے انلیجیٹمیٹ چائلڈ آف اسرائیل، اس کا باپ نہیں ہے نعوذ باللہ. جبکہ زکریا علیہ السلام کی تعلیمات تھی کہ میں خود جانتا ہوں کہ مریم سے بڑھ کر پاکیزہ اور پرہیزگار کوئی بھی نہیں. سو حضرت مسیح کو لے کر کے ان کی والدہ کو وہاں سے نزارت شہر جانا پڑا، جس کو ناصرت بولتے ہیں. قرآن پاک میں وہ نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے ناصرت شہر کی وجہ سے، عیسائیوں کو. وقالت الیہود والنصارى، ناصرت شہر کی بدولت، اس کی وجہ سے. حضرت مسیح کو 13 سال کی عمر میں آپ کی والدہ وہاں لے گئی. جب لوگوں نے جینا محال کیا، گلی میں بچے کو چلنے نہیں دیتے تھے علماء یہود، ان کی والدہ لے کر چلے گئی. حضرت مسیح علیہ السلام کو جب 31 سال کی عمر میں اللہ نے رسالت عطا فرمائی اور وہ حکم ہوا کہ جا کے بیت المقدس کا طواف کریں، اپنے 4000 حوالوں کے ساتھ بیت المقدس تشریف لائے. 4000 آپ کے ساتھ صحابہ تھے. حضرت جب بیت المقدس تشریف لائے تو یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو نبی تھے، اور حضرت مسیح رسول نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، ان کو اللہ پاک نے بپتسمہ پہ آپ نے اپوائنٹ کر رکھا تھا. اللہ رب العزت نے ڈیوٹی تھی کہ جو بھی بنی اسرائیل کے بچے اور بچیاں 6 سال کی اور بچے 13 سال کے جب 14ویں سال میں قدم رکھیں اور 6 سال کی بچی جب 7ویں سال میں قدم رکھے تو اس کو بپتسمہ دیا کرے. آج بھی دیتے ہیں یہودی، زعفران کے پانی میں غوطہ دیتے ہیں. ان کے ہیڈ پریسٹ بچے کو کھڑا کرتے ہیں اور پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو 1 بار دباتے ہیں، 2 بار دباتے ہیں، 11-12 مرتبہ اس طرح کر کے اس کو کہتے ہیں بپتسمہ دینا، باقاعدہ یہودیت کی تعلیمات میں داخل ہونا. حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کو بنی اسرائیل والے خود جوہن دی بیپٹسٹ کہتے ہیں، بپتسمہ دینے والا یحییٰ، پرنس پرافٹ آف اسرائیل ان کا لقب ہے. زکریا کے بیٹے پرنس حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کو بڑی بے دردی سے ہیرود کی اس داستان نے قتل کروا دیا تھا، بڑی بے دردی سے. یہ بڑی دردناک داستان ہے. تو یہ دونوں پیغمبر اس وقت جمع ہوئے بیت المقدس میں. ان کی بھی بڑی شان تھی کہ وہ پورے بنی اسرائیل کو بپتسمہ دیتے تھے اور فیض یافتہ کرتے تھے. اور ادھر حضرت مسیح علیہ السلام جو بن باپ کے اللہ نے پیدا کیے تھے اور رسالت عطا فرمائی، 4000 اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے. دونوں پیغمبر کھڑے تھے. حضرت مسیح نے آ کر کے ان سے کہا کہ مجھے بھی بپتسمہ. یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو نبی ہوں اور آپ تو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. اس زمانے کے نبی اس زمانے کے رسول کے ضمن ایک وقت میں دونوں آتے تھے. یہ ہم نے پڑھا ہے. اس زمانے کے نبی اس زمانے کے رسول سے فیض لیتا اور ان کی تعلیمات کی آگے تبلیغ کرتا. جو بھی نبی ہوتا تھا کسی زمانے میں، اگر اس زمانے میں رسول مبعوث ہو جاتا تو رسول کی تعلیمات وہ نبی لے کر کے ان کا مددگار بن کے تبلیغ کرتے تھے. تو کہا کہ میں تو نبی ہوں اور آپ تو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، میں آپ کو بڑا کیسے فیض دے سکتا. حضرت مسیح نے کہا کہ میں بھی تو بنی اسرائیل کا فرد ہوں. اگر آپ میری ماں کو بنی اسرائیل میں نہیں سمجھتے تو مجھے بپتسمہ مت دیجیے. ضد کی. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے خط محبت سے ان کو بپتسمہ دیا. حضرت مسیح علیہ السلام بپتسمہ کے بعد دونوں پیغمبر کھڑے تھے اور اس وقت 4000 وہ لوگ تھے جو ناصرت شہر سے آئے تھے حضرت مسیح کے ساتھ، اور ہزاروں کی تعداد میں یروشلم کی اپنی پاپولیشن تھی. ان گنت لوگ تھے وہاں پر. اور ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہم ان دونوں سے پوچھتے ہیں کہ ان میں وہ پیغمبر کون ہے جس کے بارے میں ہمیں پیغمبر بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ خدا کہہ کر ایسا بھی پیغمبر آنے والا ہے کہ خود خدا یہ بھی فرما دیا ہے ان کے بارے میں کہ ان کی اطاعت نہیں ہے بلکہ ان کی اطاعت میری.
حالانکہ باقی پیغمبروں کی اطاعت بھی اللہ کی تھی، لیکن کسی کے بارے میں خود خدا ذوالجلال والاکرام نے یہ نہیں فیصلہ فرمایا کہ اطاعت تو بندے کی ہو، لیکن حقیقت میں وہ بندے کی اطاعت نہیں بلکہ خالق کی اطاعت۔ ان لوگوں نے پوچھا حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہ ذرا سچ بتائیے کہ کیا آپ ہی وہ ہیں؟ آپ شاید ہمیں بتانا نہیں چاہتے کہ آپ ہی وہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ ایلیا ہے۔ ایلیا کی ہسٹری کیا ہے آپ کو بتاؤں، آپ نے یہ نام تو سن رکھے ہیں، جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل، ایل، ہر ایک کے ساتھ۔ اس طرح آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بڑے بیٹوں کے نام جو رکھے تھے وہ ابھی آپ کے ذہن میں ہیں، ہابیل اور کابیل، ایل ساتھ ہے۔ کل میں ٹیسٹ لے رہا تھا بچوں کے، جامعہ میں پڑھتے ہیں تو لطیفے کی بات بھی آپ کو سناتا چلوں۔ ایک بچی ہے ہمارے، بڑی چھوٹی سی ابھی، تو اس سے میں نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام بتاؤ، وہ کہتی ہے ہاول چاول بہاول۔ لیکن لطیفے کی بات میں بہت ہنسا، خوب چھوٹی سی بچی، ہابیل اور کابیل یاد نہیں رہا، ہاول چاول بتا رہی تھی وہ۔ تو میں نے کہا ہاول تو پھر صاحب اولاد نہیں ہوا، البتہ چاول کی تو ادھر بڑی کھیتی ہے۔ ایل کا نام خدائے ذوالجلال والاکرام کا قدیم نام ہے، عبرانی میں اللہ کا پرانا نام ہے، تو عربی میں ہم بولتے ہیں اللہ اسم جلال، عبرانی میں قدیم نام خدائے ذوالجلال والاکرام کا ایل ہے، انہی کے ان کے نام کے ساتھ ہی سارے ملائکہ مقدس ملائکہ کے نام ہیں اور مقدس لوگوں کے نام کے جانے جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا کہ ایلیا جانتا ہے، یہ ایلیا ہے، اس سے پوچھو، یعنی اللہ سے پوچھو۔ وہ آپ سے ہٹے اور حضرت مسیح کے پاس آئے، حضور آپ ہی ہیں جن کا کوئی باپ بھی نہیں ہے، خدا نے آپ کو